اسے پتہ نہیں چلا کہ عزت کب واپس آیا۔ وہ تو رونا دھونا مچا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شاید وہ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک نہ تو امی جی کا فون آیا تھا شرمین یا سمیر، اور نہ ہی عزت نے اسے آ کر کچھ کہا تھا۔ وہ تقریباً سو رہی تھی کہ عزت کی آواز پر چونک گئی۔ اٹھ کر باہر آئی تو اسے فون پر محو گفتگو پایا، اور اب وہ بالکل چپ بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے، ماتھے پر شکنوں کا جال لیے، بے ترتیب ہولیے اور بے چین آنکھوں میں سرخی لیے وہ پریشان الجھا بیٹھا تھا۔ اپنے رویے کا اسے حد درجہ افسوس تھا، اسی لیے کئی لمحے تو کچھ کہہ نہ سکی، نہ پوچھ سکی، جبکہ دل میں آبی کے بارے میں جاننے کے لیے طوفان مچا ہوا تھا۔ پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ آئی ایم سوری۔ آنسو مچل کر رخساروں پر آ گئے تھے۔ کھرائے ہوئے لہجے میں وہ بمشکل کہہ سکی تھی۔ عزت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور تھکی ہوئی سانس خارج کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا کہہ دیا، جس پر اس نے بلا تعامل عمل کیا تھا۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ وہ جیسے اس کا رویہ بھول گیا تھا۔ وہ محض سر ہلا کر ساری قوت تو آنسو ضبط کرنے میں صرف کر رہی تھی۔ ابھی کیسے ہیں اب؟ آپ گئے تھے ہاسپٹل؟ نظریں جھکائے وہ بڑی ندامت سے پوچھ رہی تھی۔ اپنے آج کے رویے نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کیا سوچتا ہوگا عزت، کیا سمجھتا ہوگا امی جی نے، شرمین کو کتنا افسوس ہوا ہوگا، اور سمیر، اسے تو یقین ہی نہیں آیا ہوگا۔ تمام وقت وہ یہی سوچتی رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائیں گے وہ اسے کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دینا چاہتا تھا۔ البتہ آپ اپنی امی جی کو فون کر لیں، ان کی طبیعت کیا ہوا ہے امی کو؟ وہ تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ عزت نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بالکل زرد ہو رہی تھی، لگتا تھا جیسے ابھی گر پڑے گی۔ جسٹ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے مگر وہ اسے تسلی دینے کی خاطر بولا تو وہ انسنی کر کے فون سیٹ کی طرف بڑھی، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر یکدم اس کی جانب پلٹی۔ پلیز مجھے امی جی کے پاس لے چلیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے اختیار ہو پڑی تھی۔ کس قدر شرمندگی ہو رہی ہوگی عزت سے، اسے عذاب میں گرفتار کر دیا تھا ان سب نے مل کر۔ وہ تھکا ماندہ لوٹا تھا۔ اصل تکان تو ذہن کی تھی، جو سوچ سوچ کر شل ہوا جا رہا تھا، مگر اس نے انکار نہ کیا اور خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم زہرا کا چہرہ اس وقت بالکل لٹھے کی مانند ہو رہا تھا۔ سمیر اور شرمین اسے دیکھ کر جیسے رو دینے کو ہو رہے تھے۔ بہرحال وہ ان سب میں بڑی تھی، اس کی موجودگی کسی ڈھارس سے کم نہ تھی۔ نرمین آئی ہے؟ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھنے لگی۔ پلیز لیٹی رہیں، میں آ گئی ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر بمشکل خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ سسکیوں پر قابو پانا بے حد مشکل تھا۔ عزت کو ایک بار پھر ان سب سے ہمدردی ہونے لگی۔ دیار غیر میں اس طرح پریشانیوں نے انہیں گھیرا تھا کہ زندگی تنگ لگنے لگی تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ بیٹھیں تو جیسے ان تینوں کو قرار آنے لگا۔ پورے 3 دن بعد انہیں ہوش آیا تھا۔ خبر ملتے ہی وہ سب ہاسپٹل پہنچے۔ بے ترتیب دھڑکنیں اور بکھری بکھری سانسیں۔ کسی کو یقین نہیں آیا تھا کہ یاور صاحب ہیں۔ اسحاق صاحب نے بالخصوص عزت کو نرمین کے ساتھ ICU میں بھیجا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ چکرا کر گرنے کو ہی تھی، بمشکل خود کو سنبھالا۔ یاور صاحب کی نکہت سے آنکھیں مکمل طور پر نہیں کھل رہی تھیں، مگر انہیں دیکھ کر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ رکی۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ابھی، پلیز، ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ ان کا یہ ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ امی جی بھی چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ شرمین اور سمیر کی حالت بھی ناگفتہ تھی۔ ان کے ہوش میں آ جانے سے جو خوشی ہوئی تھی، وہ ان کی غیر حالت دیکھ کر کچھ مدھم پڑنے لگی تھی۔ عزت نے ان سب کو بہت مورل سپورٹ دی تھی۔ ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو اس نے بھی امید اور اطمینان دلایا، جس سے پریشان ذہن کو کچھ سکون آیا تھا۔ دن یکدم تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ لگتا تھا جیسے برف سی جم گئی تھی وقت پر، حالات کی خوشگوار حدت پر، تو وہ یکدم پھر سیال ہو کر بہنے لگا تھا۔ یاور صاحب قدر تیزی سے روبہ صحت ہو رہے تھے۔ آپریشن کی کامیابی آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی تھی۔ ان سب کے چہرے یکدم کھل اٹھے تھے۔ اسی خوشی میں نرمین بھی اپنا دکھ بھلا گئی۔ عزت اس سے قدرے پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اس نے اپنی ساری پریشانی اور تفکرات تالے میں بند کر دیے تھے۔ فی الحال وہ صرف خوش ہونا چاہتی تھی، مگر یہ خوشی بھی تادیر قائم نہ رہ سکی۔ کچھ دن بعد انہیں ڈسچارج ہو کر گھر آنا تھا۔ جس روز عزت اور سمیر کو یہ اطلاع ملی، وہ سب بے تحاشا خوش تھے، لیکن نرمین کے دل میں دھکڑ پکڑ شروع ہو گئی تھی۔ اب ایک نیا امتحان سامنے آ کھڑا ہوا۔ یاور صاحب کو وہ سب نہیں معلوم تھا جو اس تمام عرصے میں بیت چکا تھا۔ وہ سب خوش ہو رہے تھے، یاور صاحب سے باتیں کر رہے تھے، جنہیں اب روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا عزت بھی بہت ریلیکس لگ رہا تھا،
جبکہ اس کا دل آنے والے وقت کے خوف سے سہما جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی جراثیم کی اس کے چہرے سے مترشا تھی۔ یاور صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ کچھ پریشان لگی، نہ جانے کیا سوچتے وہ متفکر لگ رہی تھی۔ بیٹا نرمین ادھر آؤ، وہاں کیا کر رہی ہو؟ یاور صاحب کی محبت سے پکارنے پر وہ چونکی، سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ نظریں جھکائے ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے بالخصوص اسے عزت کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ جھجک گئی۔ وہ 2 سیٹڈ صوفہ تھا۔ سمیر اور عزت کے بعد اس کے بیٹھنے کی گنجائش کافی کم تھی۔ یاور صاحب مستقل اسے دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ جلدی سے ٹک گئی تو سمیر نے غیر محسوس انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ عزت کے سامنے اس کی پوزیشن کتنی آکورڈ تھی بس وہی جانتی تھی۔ نظریں جھکائے بے تحاشا شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ یاور صاحب نے اسے کیا کہا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عزت نے اس کی مشکل محسوس کی تو خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت لی۔ ارے بیٹھو بیٹا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے وزٹنگ آورز ختم ہونے میں۔ یاور صاحب نے محبت سے اسے پکارا تھا۔ آپریشن سے پہلے نکاح کے وقت عزت اور نرمین نے جس تابعداری کا ثبوت دیا تھا اس نے انہیں بن مول خرید لیا تھا، تاہم ان کی عمیق نظروں نے محسوس کر لیا کہ وہ دونوں فوری طور پر ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پائے ہیں۔ ہو جائیں گے ایڈجسٹ، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ان کے دل نے انہیں ڈھارس دی تھی تو وہ قدرے مطمئن ہو گئے۔ البتہ عزت کے ساتھ ان کا رویہ حد درجہ ممنونیت بھرا تھا۔ اس وقت بھی اسے محبت سے روکنا چاہا۔ میں ذرا اسحاق صاحب کو دیکھ کر آتا ہوں، غالباً وہ جانے کی اجازت کے منتظر ہوں گے۔ اسے یہی بہانہ کارگر لگا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے یاور صاحب سے نظر چرا لی تھی، مبادا وہ کچھ سوال کر بیٹھے اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ باہر نکل کر عزت کو یوں لگا جیسے کسی زندان سے رہائی ملی ہو۔ ذہن اور دل پر ایک عجیب سی بے کلی چھائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں لگے فون بوتھ کی طرف بڑھنے لگے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ شرمین اب تک لوٹی نہیں۔ پورے 3 ہفتے ہونے والے ہیں اور وہ محترمہ بغیر نشان پتے کے غائب ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے زارا نے احد سے تشویش کا اظہار کیا تو وہ کچھ بولا نہیں۔ سنجیدگی اور تفکر سے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ خیریت، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس خیال میں گم ہو؟ کسی خیال میں نہیں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ زارا کے ڈبٹنے پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کیا تمہیں بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے شرمین کے بارے میں؟ وہ کچھ شوق اور کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ احد طنز سے ہنس پڑا۔ ان محترمہ نے اب تک مجھے وہ مقام دیا ہی نہیں کہ خیریت سے آگاہ کرنے کی زحمت کریں۔ وہ شدید پریشانی میں ہے۔ احد، ان حالات میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، دوسروں کی کہاں سوچ سکتا ہے۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کی خاطر نرمی سے بولی تھی اور وہ چٹک گیا، خصوصاً ایسے لوگ جو پہلے ہی کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوں۔ نہیں خیر، یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ شرمین مغرور یا خودسر نہیں، اس کا فیملی ایٹماسفیئر ہی ایسا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک فرما بردار قسم کی لڑکی ہے، یوں بھی اس کی نیچر۔ اچھا بابا اچھا، میں نے مان لیا کہ تمہاری دوست بے قصور ہے، قصوروار تو میں ہوں جس نے سارے جہان کو چھوڑ کر ان محترمہ کا انتخاب کیا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اب کیا ہے تو بھگتو صبر کے ساتھ۔ جواباً احد نے خاموش ہو کر شاکی نظر اس پر ڈالی تو زارا کو اس پر ترس آ گیا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تمہاری کزن صبیحہ سے پوچھتے ہیں، اس کے فیانسے عزت بھی تو گئے ہیں شرمین کی فیملی کے ساتھ امریکہ، یقیناً وہاں سے صحیح انفارمیشن مل سکے گی۔ وہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ احد نے متاثر ہوتے ہوئے اس سے فوراً سفینہ لاج کا نمبر لکھوا دیا۔ زارا بھی خوب باخبر تھی، اسے حیرت ہوئی۔ نہ جانے احتشام صاحب نے سمر بیگم سے کیا کہا، کس طرح انہیں سمجھانے کی صحیح کی کہ وہ مزید مشتعل ہو گئیں، مگر اب رویہ بدل گیا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہتی مگر نظروں میں وہ کاٹ ہوتی کہ زحا کا دل سہم جاتا۔ فرحاد سے کچھ نہ کہنے کا تو اس نے عہد کر رکھا تھا، مگر کچھ کہنا چاہتی بھی تو کیا۔ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ تقریباً ختم کر رکھا تھا۔ نظر انداز کرنے کے تمام طریقے اور تصحیح کرنے کی ہر ادا سے وہ کم حقہ واقف تھیں۔ براہ راست گفتگو کیے بغیر وہ ذہن میں بجھے تیر دل میں پیوست کرتی کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ زینب بھابھی اور احد کی کمپنی میں وہ کسی حد تک بہل جاتی تھیں۔ شام کو اکثر و بیشتر فرحاد اسے آؤٹنگ کے لیے لے جاتا، مگر وہ بھی ایک گھر میں رہتے کب تک ان سے بچ سکتی تھی، لہٰذا کوشش ہی نہ کرتی۔ مگر کچھ دن سے اس کی طبیعت بہت بوجھل لگنے لگی تھی۔ برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آنسو بہہ نہ سکے تو سینے میں درد کی طرح پلنے لگتے ہیں۔ وہ بھی چند دنوں میں ہی خود کو ڈل اور سست محسوس کرنے لگی تھی۔
یہ بات فرحات کی نظر سے بھی بچ نہ سکی۔ کیا بات ہے زحا، آج کل تم بہت ڈل ڈل رہنے لگی ہو، پہلے والی بات نہیں رہی، مجھ سے کہو کیا ٹینشن ہے؟ ماما نے تو کچھ نہیں کہہ دیا پھر سے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے کتاب پڑھتے پڑھتے بند کر دی تو وہ جو نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی چونک سی گئی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، سر اٹھا کر اسے دیکھتے وہ اس کے تردد بھرے لہجے پر مسکرا رہی تھی۔ پھر مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم ویک ہو رہی ہو؟ وہ نہایت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے کتنی عزیز تھی، شاید خود بھی وہ واقف نہ تھی اس امر سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہی چارہ گڑھ کی نگاہ سے ہیں، موم کی گڑیا سمجھ رکھا ہے مجھے، تو ذرا سی آنچ پر پگھل جانے کا ڈر لگا رہتا ہے آپ کو۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے ہنس کر بولی تو وہ متبسم نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خیر اس سے کم بھی نہیں ہو، ماما کی ذرا تیز نظر پڑتے ہی یوں حواس باختہ ہونے لگتی ہو جیسے کسی صحرا میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہو۔ شوخی سے اس کا مذاق اڑایا گیا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، وہ چھیپ سی گئی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ابھی کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں نے دوبارہ متوجہ بھی کرنا چاہا مگر تم نے نوٹس نہیں لیا۔ بس یوں ہی امی کا خیال آ رہا تھا، نمیرہ آپی کا فون آیا تھا آج صبح، وہ کل سے 2 دن کے لیے رکنے آ رہی ہیں امی کے یہاں، مجھے کہہ رہی تھی کہ ملنے ضرور آؤں۔ اس نے جان بوجھ کر نمیرہ آپی کی رات رکنے والی فرمائش گول کرتے ہوئے کہا، مبادہ فرحات اجازت نہ دے، تم رکنا چاہتی ہو وہاں؟ اس کے خاموش ہوتے ہی اس نے پوچھ لیا تھا۔ وہ حیران سی رہ گئی مگر ظاہر نہیں کیا اور کچھ بولی بھی نہیں۔ کل شام کو تیار رہنا، چلیں گے وہاں، مگر 2 دن سے زیادہ نہیں رکنا۔ یہ 2 دن بھی کس طرح کٹیں گے میں ہی جانتا ہوں۔ اس کی محبت توجہ اور اس کا خیال کرنا کبھی کبھی اسے خوشی کی انتہا پر لے جاتا تھا، جیسے اس وقت وہ بے پایا مسرت محسوس کر رہی تھی۔ بات میکے جانے کی نہیں، اس کے دل کی خواہش بنا کہے سمجھ لینے اور پوری کر لینے کی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں کہنا چاہ رہی تھی مگر تم نے سوچا ہوگا کہ میں جلاد ہوں، فوراً تار پر کھینچ لوں گا تمہیں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ فوراً شاکی لہجے میں بولا تو وہ بے چین سی ہونے لگی۔ نہیں یہ بات نہیں، بس آپ کی تنہائی کا خیال تھا اور یہ یقین بھی تھا کہ میرے کہنے پر بھی آپ وہاں نہیں رکیں گے۔ وہ سادگی سے بولی تو فرحات مسکرا دیا۔ میرا وہاں رہنا قطعی غیر معقول بات ہے، رہ گئی میری تنہائی تو اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا جائے گا۔ وہ یوں بولا جیسے بہت مجبوری ہو ایسا کرنے کی۔ کیا کیا جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی میں۔ بات سمجھتے ہی وہ یوں بدکی اور غصے کا اظہار کیا کہ فرحات کی دبی ہوئی ہنسی رک نہ سکی۔ کچھ لمحے تو وہ اسے خفگی سے دیکھتی رہی، پھر اچانک خود بھی ہنس پڑی۔ کئی دن سے وہ قدرے خاموش اور سست لگ رہی تھی، لہٰذا تھوڑا بہت ماحول بدل جائے، اس غرض سے وہ اسے سفینہ لو چھوڑنے پر راضی ہو گیا، جبکہ کس دل سے راضی ہوا تھا بس وہی جانتا تھا۔ خیریت، یہ تم اس قدر کھلی کھلی کیوں لگ رہی ہو؟ صبح کالج کے لیے نکلنے سے پہلے مدت تیار ہو رہی تھی، اسے خوشگوار موڈ میں دیکھا تو گھوم کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، سوال کرنے کے انداز میں ایسی کریت تھی کہ صبیحہ کے لب آپ ہی آپ متبسم ہو گئے۔ تم سے مطلب؟ وہ بالوں میں برش پھیرتے بڑی آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے کل عزت بھائی سے بات ہوئی ہے، یہ بتاؤ کراچی کب آ رہے ہیں؟ اس کا قیاس بالکل درست تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں انہی کا فون تھا، البتہ واپسی کا نہیں بتایا۔ تو پھر اتنی دیر تم لوگ کیا باتیں کرتے رہے؟ مدت نے قصداً حیرانی کا اظہار کیا۔ صرف 20 منٹ ہی تو بات کی تھی، اتنی دیر کہاں، اور پھر 20 منٹ میں بندہ بات ہی کیا کر سکتا ہے؟ اس نے قدرے عجلت میں صفائی پیش کی تو مدت کا قہقہ چھوٹ گیا۔ دیکھا اس طرح اگلوایا جاتا ہے راز، ویسے پوچھتی تو تم کبھی نہ بتاتی۔ آئرن سٹینڈ پر بیٹھ کر پیر چلاتے ہوئے مدت اپنی کارگزاری پر مسرور نظر آ رہی تھی۔ صبیحہ خجل سی ہو گئی۔ بہت فضول ہو تم، اور تم مسز فضول، مدت ہنسنے لگی تھی۔ صبیحہ نے جیب پر اسے دھموکہ جڑ دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ یکدم رازداری سے کہا۔ مدت فوراً قریب چلی آئی۔ اسی مہینے واپس آ رہے ہیں عزت؟ کیا واقعی؟ وہ بے ساختہ چیخ پڑی تھی۔ اوہ جبھی میں کہوں کہ یہ انار کیوں پھوٹ رہے ہیں گالوں پر؟ ویسے صبیحہ، سوچتی ہوں اس بار تمہاری جوگیانہ حالت کے پیش نظر میں دادی اور امی سے کہہ دیتی ہوں کہ فوراً سے بیشتر اس کی رخصتی کر دیں، اس میں بھلائی ہے، ورنہ… مدت، یو ایڈیٹ! اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا برش اس پر تانا تو مدت چھلاوے کی طرح بیگ اٹھا کر کمرے سے غائب ہو گئی۔ اس کی ہنسی کی آواز اب تک آ رہی تھی۔ صبیحہ چھیپ کر خود ہی ہنس پڑی۔ زحا کو حسب وعدہ فرحات نے 2 دن کے لیے سفینہ لو چھوڑ دیا تھا۔ نمیرہ آپی شفق بھی آ گئی تھیں، لہٰذا گھر پر بھی وہی رونقیں سر اٹھانے لگی تھیں۔
सबिहा तो आजकल यूं भी खुश थी। ज़ोहा की कंपनी मिली तो और खिल गई। अलबत्ता ज़ोहा की जर्द होती रंगत पर सब ने ही तशवीश का इजहार किया था। फिर वो ना करती रही, मगर अम्मी और नमैरा आपी उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई थीं, और वहाँ से जो खबर मिली वो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ा गई। अरे मैं खाला बनने वाली हूँ। सबिहा ने उसे पकड़कर घुमा ही डाला। क्या कर रही हो सबिहा, छोड़ो इसे। समरा भाभी ने बमुश्किल झेपती झेपती खुशी से सरशार होती ज़ोहा को उसकी गिरफ्त से निकाला। दादी जान ने फ़ौरन ही सदका खैरात दी और मिठाई मंगवाई। खुदा खुश रखे, सदा खुश रहो, दूधो नहाओ, फूटो पलो। उसका माथा चूम कर दी जाने वाली दुआओं में कितना खुलूस और कितनी चाहत थी। ज़ोहा की पलकें भीगने लगीं। बाकी सब लड़कियों ने बाकायदा हंगामा खड़ा कर दिया। आज खुशी का दिन था, सब उसे छेड़ रहे थे, जबकि उसका रुआ रुआ खुदा के हुजूर शुक्रगुजार था। ऐसे में अगर किसी का इंतज़ार था तो सिर्फ फरहाद का। कितनी खूबसूरत खबर उसे मिली थी। फरहाद को बच्चे बहुत पसंद थे, खसूसन बेटियां। बहनों की कमी ने खलासा छोड़ दिया था उसके अंदर। वो अक्सर ही बच्चों की बातें करता, उनके मुस्तकबिल की बातें, और वो बस उसे सुने जाती। उसके ख्वाब, उसके इरादे इस तरह खूबसूरत थे और उनमें जैसे खो जाती, और तब चौंकती जब वो टोकता। तुम भी बताओ, तुम क्या प्लानिंग करती हो अपने बच्चों के लिए? बड़े इश्तियाक से वो पूछता तो वो उसके शाने पर सड़क कर हंस देती। मेरी क्या प्लानिंग, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि जब आप हैं तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका कोई काम, कोई ख्वाब मेरी सोच के ख़िलाफ़ नहीं। उसके अंदाज में वो एतमाद होता कि फरहाद मसरूर हुए बिना न रह पाता। अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। फरहाद भाई को फ़ोन कर रही हूँ कि आकर ले जाएं। वैसे वैसे भी तो उन्हें आना ही था। तुम लोग कहीं बाहर डिनर करना और वहीं ये खुशखबरी उनको सुना देना। नुमैरा आपी ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो उसने फ़ौरन दादी और अम्मी की तरफ देखा। चची और ताई भी मौजूद थीं। वो भला क्या फ़ैसला करती, मगर जब उन सब की तरफ से भी खुश दिली के साथ इजाज़त मिल गई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। शाम को वो समरा भाभी की मदद से अच्छी तरह तैयार हुई। मस्टर्ड कलर की प्लेन जॉर्जेट की साड़ी और खूबसूरत काम वाले ब्लैक ब्लाउज़ में उसका जाज़िब नज़र सरापा और भी खूबसूरत लग रहा था। बस अगले चंद माह हैं साड़ियाँ पहनने के, बाद में तो हसरत ही रह जाएगी। इसीलिए शुरू दिनों में जिस कदर पहन सको पहन लेना। समरा भाभी अपनी ज़ाती तजुर्बे से इस्तिफ़ादा करने को कह रही थीं। नुमैरा आपी भी शुरू हो गई तो सबिहा, मदद और फौजिया को कमरे से बाहर आना पड़ा। एक तो ये मेरिट ख़वातीन भी बड़ी लापरवाह होती हैं, मजाल है जो इधर उधर देख कर बात करें। फौजिया ने बाहर निकलते ही जिस अंदाज में कहा, उन दोनों की हंसी निकल गई। फरहाद खासा हैरान पहुंचा था। सफीना लॉज बाहर डिनर करना तो उनके प्रोग्राम में ना था। आज का एजेंडा चेंज हो गया है फरहाद भाई। इनफैक्ट हमारे यहाँ दाल और सब्ज़ी पकी है, इसलिए जोहा ने फ़ौरन बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया, वो भी सिर्फ आपके साथ। मदद फरहाद को देखते ही शरारत से कहने लगी थी। वहाँ मौजूद हर शख्स मुस्कुरा दिया। फरहाद कुछ झिटक सा गया था, ताहम यूं ही मुस्कुरा कर टाई की नौट ढीली करते करते वहीं बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, दाल सब्जी सब चलेगी। वो चंद दिनों में खासा फ्रेंड सा हो गया था। बुजुर्गों को सलाम दुआ करके जब भी यंग जनरेशन में आकर बैठता, खूब कह के बुलंद होते उसकी बदौलत। वो तो ठीक है, मगर खाना बस इस कदर नपा तुला है कि हमारे अलावा कोई नहीं खा सकता। सॉरी, आपको आज बाहर ही रुजू करना पड़ेगा। सबिहा ने मजीद सनसनी फैलाई। ये क्या माजरा है भाभी, आज मुझे घर से निकालने की इस कदर कोशिशें क्यों की जा रही हैं? वो एकदम भाभी की तरफ मुड़ा तो वो नंदों की तरफ देखते हुए मानी खैदी से हंस दी। इसी दौरान नुमैरा आपी और जोहा अंदर से आ गईं। एक लम्हे को तो वो हैरान ही रह गया। सिंगार तो वो हमेशा ही करती थी, मगर आज तो जिभ ही कुछ निराली थी। इर्द गिर्द मौजूद शैतान टोले का खौफ ना होता तो वो ज़रूर नज़रों को सैर करता, मगर जल्द ही घर के मर्द हजरात लाउंज में चले आए थे और वो उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। आधा घंटा उनसे गपशप लगाने के बाद दादी ने बतौर ख़ास जोहा को इशारा किया तो वो उठ खड़ी हुई। सब उन्हें छोड़ने बाहर तक गए थे। मायने गए जुमले और दबी दबी मुस्कुराहटें उसे एहसास दिला गई थीं कि कोई ख़ास बात है। जब ही गाड़ी की थोड़ी दूर जाते ही उसने एक तरफ होते हुए स्पीड हल्की कर दी। तो अब कहो, आज ऐसा कौन सा ख़जाना हाथ लग गया है कि तुम्हारी सूरत पहचानी नहीं जा रही? ज़ुहा खुद लफ्ज़ों के ताने बाने जोड़ते झुंझला रही थी। उसके सवाल करने पर एकदम पुरसकून हो गई और पर्स से रिपोर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? पढ़ लें। मुबिम सा अंदाज फरहाद को हैरान किए दे रहा था, मगर जब कार की लाइट ऑन करके खुशखबरी का मतन पढ़ा तो बेसाख्ता उसे खुद से लगा लिया। इधर वो दोनों जिस कदर खुश व खरम थे,
ادھر سمر بیگم کے تیور اتنے ہی خطرناک ہو رہے تھے۔ وہ 2 دن کے لیے انہیں بتائے بغیر میکے رہنے چلی گئی۔ اس بات نے انہیں چراغ پا کر دیا تھا۔ تم بلا وجہ غصہ کر رہی ہو سمر، زوہا نے مجھ سے پوچھ لیا تھا۔ بس رہنے دیں، اپنی یہ حمایتیں اپنے پاس رکھا کریں، معلوم ہے مجھے بھی سب کچھ۔ احتشام صاحب کی صاف گوئی انہیں اور بگار لگا گئی۔ کیا معلوم ہے تمہیں؟ تم گھر میں ٹکو تو کچھ معلوم ہو۔ اس نے تمہیں فون کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر تم کہاں ہو؟ کسی کو معلوم ہو تب نا۔ موبائل بھی تم نے آف کر رکھا تھا۔ وہ بھی ایک دم بفر گئے تھے۔ سمر بیگم کے تو جیسے تلووں سے لگی سر پر بجھی۔ اس چٹان بھر کی لڑکی کے لیے آج احتشام صاحب نے انہیں وہ تانا دے دیا تھا جو گزرے 30 برسوں میں کبھی بھی نہ دیا تھا اور نہ سوچا تھا۔ بس پھر جو شروع ہوئی تو تب رکی جب زنیرہ نے اندر آتے مبارک سلامت کا شور مچا دیا۔ فرحات اور ضحیٰ کا لایا ہوا کیک اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہت عجیب دوستانہ مزاج کی تھی زنیرہ بھی، یوں خوش ہو رہی تھی جیسے اسے یہ خبر ملی ہو۔ کبھی کبھی تو ضحیٰ حیران ہوتی، وہ سمر بیگم کی بھانجی تو لگتی ہی نہیں تھی۔ مبارک ہو انکل آنٹی، آپ لوگ دادا دادی بننے والے ہیں۔ ذرا دیر پہلے جو دونوں بری طرح جھگڑ رہے تھے فوری طور پر اس خبر پر سنجیدہ ہو گئے۔ فرحات اور ضحیٰ چمکتے چہرے لیے اس دوران کمرے میں آ چکے تھے۔ کیا مطلب؟ سمر بیگم کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی لہر آئی۔ بے دہانی میں زنیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گمان ہوا وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں، مگر جب انہوں نے شرمائی ضحیٰ کی طرف اشارہ کیا تو لمحے بھر کے لیے وہ تھم سی گئیں۔ اندر ہی اندر وہ زنیرہ کی طرف سے اس خبر کی کتنے عرصے سے منتظر تھیں۔ ایک آدھ بار اشارتاً بھی پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی ایسی کوئی پلاننگ نہیں، اور اب جو اچانک ضحیٰ کے وجود سے یہ خوشخبری ملی تو سمجھ نہ پائیں کہ کیا کریں۔ بالآخر اپنا سارا عناد و نفرت ایک طرف رکھتے محض اس خوشی کے جھلکتے احساس سے لبالب بھرے دل کو سنبھالتی وہ بلا ارادہ بڑے وقار سے اس کی طرف بڑھی۔ مبارک ہو، اس کا شانہ تھپتھپا کر بے ساختہ فرحات کو گلے سے لگا لیا تو ان دونوں کے شگوف بارش میں دھلے ہوئے پتوں کی گرد کی طرح بہتے چلے گئے۔ خوشی اور مسرت کا بھی پایا احساس تھا کہ ضحیٰ کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اتنی خوشی تو اسے ڈاکٹر سے رپورٹ ملنے پر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ سمر بیگم کے شانہ تھپتھپانے سے ملی۔ احتشام صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچھ نوٹ اسے تھما دیے تھے تو وہ باوجود انکار کے ان کے آگے ٹھہر نہ سکی۔ ایک لمحے کے لیے زنیرہ کا چہرہ بھی پھیکا پڑ گیا۔ ماں بننے کی خواہش تو ان کی بھی تھی، مگر باپر کو فی الحال بچے نہیں چاہیے تھے۔ وہ بھی خوش تھی، مگر آج یکدم ایک انوکھے احساس نے اسے چھوا تھا۔ فطری طور پر اپنے من پسند ہونے کا احساس اسے دل ہی دل میں سرشار رکھتا تھا، گو کہ وہ اس کا اظہار نہ کرتی، مگر جانتی تھی کہ ساس کی نظر میں دوسری بہو کا کیا مقام ہے۔ مگر آج اس کا پلہ بھاری دیکھ کر لمحے بھر کے لیے تو وہ بھی ڈول گئی، تاہم خود کو وزرداری سے سنبھالے رکھا۔ تھوڑی دیر میں احد اور بابر بھی آ گئے تو وہ شور شرابہ ہوا کہ علامہ خوشیوں کی گویا برسات ہو رہی تھی۔ یاور صاحب کو ہوش میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ وقت اور لگنا تھا، تاہم اس کے لیے صرف بیڈ ریسٹ اور میڈیسن کافی تھیں۔ لہٰذا یاور صاحب مصر ہو گئے کہ انہیں ڈسچارج کر دیا جائے، البتہ ابھی اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ سب خوش ہوئے تھے، نہ صرف اس لیے کہ یاور صاحب موت کی دہلیز چھوڑ کر آ گئے تھے، بلکہ اسی لیے بھی کہ گزرے 22 برسوں میں پہلی مرتبہ وہ پانچوں آپس میں یوں گھل مل سکے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ سالوں کے ملال اور دکھ، محرومیاں اور تشنگیاں ختم ہونے لگی تھیں، مگر اس بار نرمین کا مسئلہ پریشانیوں کا منبع بنا ہوا تھا۔ عزت یاور صاحب کی طرف سے مطمئن ہوا تو اسحاق صاحب کے ساتھ آفس جانے لگا۔ فارغ رہنے سے ذہن اور پریشان ہوتا تھا۔ نرمین نے تو اس دن سے خود کو بالکل ہی خاموش کر لیا تھا۔ غالباً اپنے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس اسے بھی ہونے لگا تھا۔ دن کچھ اور گزرے تو اس نے واپس پاکستان جانے کا پروگرام بنا لیا۔ یاور صاحب کی طرف سے اب تو سب کو ہی اطمینان تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ بیگم یاور سے اس بات کا تذکرہ کرے کہ ایک اور شام اس نے موقع دیکھ کر انہیں اپنے خیال سے آگاہ کر دیا۔ مگر بیٹا، تمہاری وجہ سے ہماری جو ڈھارس ہے، خاص کر تمہارے انکل کے لیے تمہارے بغیر رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے کس طرح جانے کو کہہ دیتی جس کے ایثار کے باعث انہیں ان کا سہاگ واپس ملا تھا۔ اپنی بیٹی پر تو وہ دباؤ ڈال سکتی تھیں، مگر اس نے جو بے لوث قربانی دی تھی اس کے احسان تلے وہ ساری زندگی دعا گو رہتی اس کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، مگر کراچی میں بی بی جان اور بابا بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے سارے رشتہ دار پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ سبیحہ کی فیملی کی طرف سے کافی سپورٹ مل جاتی ہے، مگر کسی بھی ایمرجنسی میں بی بی جان پریشان ہو اٹھتی ہیں۔
اکلوتا ہوں نا، بہت ذمہ داری کا بھی کام ہوتا ہے۔ میں کہیں چلا جاؤں تو فکر رہتی ہے۔ اس بار تو آپ لوگ بھی ادھر ہی ہیں۔ ان کی بات پر وہ متاثر ہوتے ہوئے سچائی سے بولا تو بیگم یاور تفکر میں پڑ گئیں۔ یقینی سی بات تھی، اب اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مت جاؤ، مگر یہاں نرمین کا معاملہ بھی یوں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ ماں تھی، اس کے چہرے سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ عزت کے چلے جانے سے وہ اور بھی اپسیٹ ہو جاتی، اور پھر یاور صاحب نے بھی تو جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئی ہیں آنٹی؟ انکل سے میں خود بات کر لوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے وہ بات سمجھ لیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ بابا کی صحت کے پیش نظر میرا وہاں رہنا کتنا ضروری ہے۔ ان کے چہرے پر بنتے بگڑتے سوچوں کے تانے بانے اسے کچھ باور کروا گئے، سو ان کی تسلی کی خاطر بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نرمین کا معاملہ؟ نظر جھکا کر وہ یوں بولی جیسے سخت خفت محسوس کر رہی ہوں۔ سوال ایسا تھا کہ عزت ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ منجمد ہی رہ گیا۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ فوری طور پر وہ کچھ بھی بولنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ زبان سے ایسا نہ نکل جائے جس سے ان کی دل شکنی یا دل آزاری ہو۔ بیگم یاور نے قدرے توقف کے بعد نظر اٹھائی تو وہ لب بھینچے کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے بیٹا کہ تم کس مشکل میں پڑ گئے ہو، مگر میں بھی کیا کروں؟ ایک طرف بیٹی ہے، دوسری جانب شوہر۔ یاور کی حالت اب تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی انہیں یہ خبر دینی چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں کر پا رہی۔ تمہاری مشکلوں اور مجبوریوں کا بھی احساس ہے اور اپنی بے بسی کا بھی۔ ہمیشہ کی تند ہو۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ خود کو اس دلدل میں پھنسا محسوس کر رہی تھی کہ دم گھٹا جا رہا تھا۔ آپ پلیز ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالیں، میں خود ساری بات سمجھتا ہوں، مگر اس وقت یاور انکل کی کنڈیشن کے پیش نظر میرے خیال میں انہیں اس معاملے سے بے خبر اور لا علم رکھنا ہی درست ہے۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن کب تک؟ جب تک وہ یہ سب حوصلے سے برداشت کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے ہیں۔ بالآخر انہوں نے قدرے پست لہجے میں کہہ دیا، جس پر عزت کا چونکنا لازم تھا، اور اسی لمحے اندر آتی نرمین کے قدم بھی دہلیز پر تھم گئے۔ کیا سوچے ہوئے ہیں؟ بہت کچھ، نرمین کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ دبے دبے لفظوں میں انہوں نے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں یکدم جیسے کسی طوفان کی زد میں آئے تھے۔ نرمین نے بے ساختہ پردہ تھام لیا تھا، جبکہ عزت کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ اس نکتے پر تو ان دونوں نے ہی کچھ نہیں سوچا تھا، ذہن کی رسائی اتنی دور تک تھی ہی نہیں، مگر اب وہ دونوں لمحے بھر کے لیے بوکھلا گئے تھے۔ میں ان کو پہلے دن ہی یہ بات بتا دیتی، مگر اب تک ان کی ہارٹ بیٹ سٹیبل نہیں ہوئی ہے۔ سمیر اور شرمین کو اسحاق صاحب نے ڈاکٹر ایرک کے کہنے پر سختی سے منع کیا ہے کہ ان کے خلاف خواہش کوئی بات نہ کریں۔ وہ کہہ رہی تھی۔ عزت نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب انکل کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے والدین سے سلسلے میں بات کریں، اور یہیں سے تم دونوں، میرا مطلب ہے کہ نرمین کو تمہارے ساتھ یورپ کے ٹور پر بھیج دیا جائے۔ اور اس ضمن میں انہوں نے سمیر کو بزنس کی تفصیل بتانی شروع کر دی ہیں۔ وہ بہت پریشانی سے بتا رہی تھیں۔ نرمین کے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا۔ نہیں، اس کے اندر بار بار ایک ہی لفظ کی بازگشت ہونے لگی تھی، لیکن یہ تو امپاسبل ہے آنٹی۔ عزت از حد پریشانی میں اٹھ کھڑا ہوا، بے ساختہ نظر دروازے پر پڑی۔ نرمین وہاں کھڑی تھی، جس کا چہرہ یکدم زرد ہونے لگا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی وہ بے ساختہ بے چینی سے 2 قدم آگے بڑھ آئی۔ چہرے پر صاف لکھا تھا کہ پلیز اب مجھے مسلوب مت کریں، دوبارہ یوں خاموشی سے میرے دار پر چڑھنے کا تماشا مت دیکھنا، اگر نبھا نہیں سکتے تو یہ ذمہ داری مت اٹھانا کہ کہیں پھر میرا تماشا نہ بنے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، اسی لیے پریشان ہوں، ابھی یاور کو کسی طریقے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے کا ہی سوچ رہی تھی کہ تم نے پاکستان جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایسی صورت میں تو یاور کسی طور نرمین کے بغیر تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ وہ نرمین کی آمد سے بے خبر تھی، اسی لیے ہر بات آسانی سے کہہ ڈالی تھی۔ اوہ میرے خدا! نرمین اس نئی افتاد پر اس بری طرح چکرائی کہ بمشکل آگے بڑھ کر صوفے کی پشت تھامی جس پر زہرا بیگم متمکن تھی۔ اوہ مائی گاڈ! مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ معاملہ اس حد تک پیچیدہ ہو جائے گا۔ عزت بالآخر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ حالات ہر طرف سے اسے دباؤ میں لا رہے تھے۔ جانے کیا سوچ کر نظر نرمین کے چہرے پر ڈالی جو دھیرے دھیرے اب سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جانے وہ کیا فیصلہ صادر کرے۔ خوف اور جراثیم کی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وہ تو عزت کی ہمدردی اور احساس شناسی تھی کہ اب تک چپ چاپ سب کچھ ہی برداشت کرتا چلا آ رہا تھا، مگر یہ بہت زیادہ تھا۔ اس کی ہمدردی اس کے گلے کا طوق بن جائے، اسے قطعاً اندازہ نہ تھا۔ وہ لمحاتی فیصلہ چشم زدن میں ہوا تھا،
اگر سوچنے کے لیے وقت یا مہلت ملتی تو بھی اس صورتحال کا تصور نہیں کر سکتا تھا جو کہ اس وقت سامنے آ گئی تھی۔ بیٹا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جس طرح مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہم اسے بھولے نہیں ہیں۔ میں نے تو صرف وہ بتایا ہے جو یاور نے سوچا ہے، مگر یہ سب ہم ہونے تو نہیں دیں گے۔ نرمین نے بہت صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ تمہاری اور سبیحہ کی زندگی میں کوئی زہر گھولنا نہیں چاہتی۔ میری بیٹی بہت اچھی لڑکی ہے، لہٰذا تم فکر مت کرو۔ میں یاور کو سمجھانے اور ٹالنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر فی الحال تم پاکستان جانے کی بات چھوڑ دو۔ تمہارے یہاں ہونے سے بہت ڈھارس ہے۔ کل میں ڈاکٹر ایرک سے ساری صورتحال ڈسکس کروں گی اور پھر کیا کرنا ہے اس کے مطابق طے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عزت کے اس طرح پریشان ہو جانے سے بیگم زہرا کو بالآخر اسے سمجھانا ہی پڑا۔ جی، وہ مشکل کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان فیکٹ میں نے بی بی جان اور بابا سے ابھی کچھ تذکرہ نہیں کیا۔ فون پر اتنی دور بیٹھ کر نہ میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور نہ ہی وہ میری بات سمجھ سکیں گے، اسی لیے بہتر یہی سمجھا کہ ان سے مل کر سب کہوں گا۔ لیکن اب جو یاور انکل کی پلاننگ آپ نے بتائی ہے، اس نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا ہے۔ پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلتے وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا نا بیٹا کہ تم فکر مت کرو۔ بیگم یاور اٹھتے ہوئے بولی تو یکدم اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس پاتے ہی مڑی۔ نرمین بہت ناگفتہ حالت میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے اعصاب بالکل تن گئے۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں اس کی رنگت خطرناک حد تک زرد پڑ گئی تھی۔ ہر لمحہ خوف، ہراس، ہر پل اندیشے اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہتے تھے۔ یاور صاحب کے ہوش میں آنے کے بعد 2-3 دن تک وہ بہت خوش نظر آئی، مگر پھر اس کے بعد سے وہ بہت بے چین اور فکرمند نظر آنے لگی، جس کے باعث انہوں نے کزن اسے کچھ بتایا نہ تھا، مگر اب تو وہ سن چکی تھی۔ عزت کی بھی اس پر نظر پڑی تو وہ بھی پریشان ہو اٹھا۔ امی جی، وہ بس یہی کہہ سکی تھی اور پھر ان کے سینے سے لگ کر سسک اٹھی۔ نرمین بیٹا بس کرو، دل پر بوجھ مت لو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یوں اعصاب کمزور نہیں کرتے۔ عزت کے سامنے وہ جس طرح ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتی تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اور سبیحہ کے درمیان آنے کی روادار نہیں، اور خود اس کا دل بھی سبیحہ کے نام سے دھڑکتا ہے۔ پھر کیوں کوئی ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنے لگا ہے؟ آخر کیوں؟ اس کے اندر باہر یکلک شور اٹھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے نرمین سے کچھ کہنا چاہا، مگر محض لب بھیج کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرہ خالی کر گیا۔ بس جیسے میں نے آپ سے کہا ہے ویسے تمام انتظامات کروا دیں، اور ہاں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، سارا کام A1 کلاس ہو۔ بڑے خوشگوار موڈ میں یقیناً وہ اسحاق صاحب سے فون پر محو کلام تھے۔ بیگم یاور اور سمیر دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ نہ جانے دوسری جانب سے کیا جواب ملا کہ انہوں نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ چلیے نا اندر، یہاں کیوں رک گئے ہیں آپ لوگ؟ عقب سے شرمین کی آواز آنے پر وہ دونوں اندر چلے آئے۔ السلام علیکم کی آواز پر وہ ان تینوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، میں ابھی تم لوگوں کو ہی یاد کر رہا تھا۔ خوشی سے جھلکتے چہرے میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کی نگاہیں دروازے تک جا کر لوٹیں۔ کیا بات ہے، نرمین نہیں آئی؟ عزت بھی غائب ہے؟ جی، وہ دراصل عزت کا پاکستان سے فون آ گیا تھا۔ زہرا بیگم نے ہی گلا کھنگار کر بات کرنی شروع کی۔ وہ ابھی بھی ڈاکٹر ایرک سے تمام معاملات پر بات کر کے آئی تھیں، اور ان کے خیال میں یاور صاحب کو دھیرے دھیرے ہی تمام صورتحال سے واقف کرنا بہتر تھا۔ اب انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس طرح ان سے بات کرتی ہیں۔ اوہ، ہمدانی کا ہوگا، بہت چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو۔ وہ یکدم مسکرائے تھے، دوست کی یاد انہیں مسرور کر گئی تھی۔ ہے بھی تو اکلوتا، بیگم یاور نے کہا تو ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اکلوتا بھی اور نہایتی لائق بھی۔ ایسے میں ان کی کتنی خواہش ہوگی کہ وہ اس کی شادی کا فیصلہ خود کریں، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ وہ بے ساختہ ہی کہہ گئی تھیں۔ یاور صاحب نے یکدم چونک کر ان کی طرف دیکھا، مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ہمدانی میرا دوست ہے زہرا، وہ ساری بات سمجھ جائے گا، میں اسے بتاؤں گا کہ کس طرح اور کن حالات میں۔ مگر کیا یہ درست ہے کہ ہم نے ان سے یہ اختیار چھین لیا کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کر سکیں؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آپریشن سے پہلے مجھے 1% بھی اپنی زندگی کی امید نہ تھی۔ عزت اور نرمین کی شادی کا خواب اگرچہ عرصے پہلے سے نہ دیکھ رکھا ہوتا تو شاید میں ایسا سوچ بھی نہیں پاتا، مگر یہاں امریکہ میں میں نے عرصے سے ان دونوں کے لیے یہ فلیٹ لے رکھا تھا، عزت سے ہی پیمنٹ کروائی تھی، پھر کئی دنوں سے میں نے یہاں نرمین کے لیے اس کی پسند کے مطابق فرنیشنگ وغیرہ کروانی شروع کر دی تھی۔ سوچا تھا کہ اچانک ہی سرپرائز دوں گا، مگر حالات ایسے ہوں گے تصور بھی نہیں کیا تھا۔
بیگم زہرا کی بات پر انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہنا شروع کیا تھا۔ سمیر اور شرمین چپ چاپ ماں باپ کی باتیں سن رہے تھے۔ ہاں، وہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے، مگر میرا خیال ہے کہ ہمدانی صاحب اور بیگم ہمدانی کے لیے یہ سارا معاملہ یوں سمجھ لینا تھوڑا مشکل ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ پاکستان پہنچ کر ساری بات انہیں خود سمجھائیں اور پھر بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ آخر عزت ان کا بیٹا ہے، آخر ان کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے۔ وہ بڑی سمجھداری سے بول رہی تھیں۔ یاور صاحب جیسے سوچ میں پڑ گئے۔ سمیر اور شرمین نے بھی حسب توقع ماں کا ساتھ دیا تو یاور صاحب کو ان کی تائید کرنی پڑی تھی۔ تم سب کا کہنا بھی ٹھیک ہے، شاید میں ہی جلد بازی کر رہا ہوں۔ دراصل ان چند دنوں میں زندگی کی بے ثباتی نے بہت دہلا دیا ہے مجھے۔ بس چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر جاؤں۔ محبت پاش نظروں سے سامنے بیٹھے سمیر اور شرمین کو دیکھتے وہ بہت دل گرفتگی سے کہہ رہے تھے، جس پر وہ تینوں بے اختیار ان کے نزدیک آ بیٹھے۔ ایسے مت کہیں، آپ کو اب کچھ نہیں ہوگا۔ بیگم یاور جیسے دہل گئی تھیں۔ یاور صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ وقت کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہوتا زہرا، کسے معلوم تھا کہ میں یہاں یوں موت اور زندگی کی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بس اسی لیے میری خواہش ہے کہ جلد از جلد بیٹیوں کو ان کے گھر آباد کر کے سمیر کو بزنس کے تمام اسرار و رموز سمجھا دوں اور پھر سکون سے آنکھیں مون لوں۔ پلیز آپ بھی ایسی مایوسی کی باتیں مت کریں، ابھی تو صحیح معنوں میں زندگی شروع ہوئی ہے ہماری۔ شرمین نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبت سے کہا تو انہوں نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بیٹا، جیسے میں نے کسی نئی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، بس اب اپنے ملک جانے کی خواہش ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان واپس جائیں تو وہیں جا کر ساری خوشیاں ایک ساتھ منائیں۔ نرمین والے معاملے میں بھی آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمدانی بھائی اور بھابھی سے بات کر کے ہی سارا معاملہ طے کر لیں گے۔ زہرا بیگم نے ایک بار پھر بات چھیڑ دی تھی تو وہ سر ہلا کر خاموش ہو رہے، جس پر ان تینوں نے تشکر سے گہری سانس لی۔ انداز ایسا تھا جیسے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اترا ہو۔ یاور صاحب کی عمیق نظروں سے یہ منظر چھپ نہ سکا۔ وہ آج کل اس قدر حساس ہو رہے تھے کہ ذرا ذرا سی بات انہیں بہت محسوس ہو رہی تھی، بالخصوص نرمین کے چہرے کا پھیکا پن اور عزت کی آنکھوں سے جھانکتا تفکر۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اسی لیے یہ پروگرام انہوں نے بنایا تھا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ مگر اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ بیگم یاور بھی ایسا نہیں چاہتی، جبکہ عزت والے فیصلے کو انہوں نے بھی زندگی میں پہلی بار بغیر کسی اختلاف کے قبول کر لیا تھا، حتیٰ کہ یہاں آ کر نکاح پر بھی وہ معترض نہ ہوئی تھی۔ مگر جانے کیا تھا جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ بظاہر خاموش اور قائل تو ہو گئے تھے، مگر دل ہی دل میں یہ خیال سرت سے قوت پکڑ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو ان سے چھپایا جا رہا ہے۔ بھلا وہ کیا ہو سکتا تھا؟ فون بیل بہت تیزی سے بج رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کہیں دور سے آواز آ رہی ہو۔ نیند کے خمار میں کتنی ہی دیر وہ بیل کی چنگاڑ کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر فون کرنے والا بھی بڑے صبر کا مالک تھا۔ انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ذرا حواس قائم ہوئے تو غور کیا، لاؤنج میں رکھا فون بجے جا رہا تھا۔ عزت جانے کہاں تھا؟ وہ کچھ پریشان سی بیڈ روم سے نکل آئی۔ عزت کی غیر موجودگی اور دوسرے کمرے کے بند دروازے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ سو رہا ہے۔ آج آبی کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اسے مجبوراً عزت کے ساتھ دوبارہ اس اپارٹمنٹ میں آنا پڑا۔ اب اتنی رات گئے کال آ رہی تھی، اس نے گھبرا کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، آواز ابھی بھی نیند کے خمار سے بوجھل تھی۔ ہیلو، کین آئی اسپیک ٹو مسٹر عزت؟ مہین آواز بلا شبہ کسی لڑکی کی تھی، لہجہ صاف اور شستہ تھا۔ وہ بالکل چکرا کر رہ گئی۔ حیرت تو فون کرنے والے کی آواز میں بھی تھی، ہلکی سی جھجک لہجے میں نمایاں تھی۔ ہو آر یو؟ آئی ایم مسز عزت ہمدانی۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد ڈھیروں ملبہ گرا دیا گیا ہو۔ صبیحہ کی آواز اور اس کے انداز پر نرمین کے گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ پلیز ہولڈ آن۔ وہ بری طرح چکرا گئی تھی، جلد از جلد عزت کو بلانے جانا چاہتی تھی کہ صبیحہ نے بہت خشک اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پکار لیا، پلیز رکیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور عزت کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ جملہ تھا کہ بھالا سیدھا دل میں پیوست ہوا تھا۔ نرمین پر سے جیسے 7 سمندروں کا پانی گزر گیا۔ مخاطب عزت کی منکوہا تھی، اس کی نیز بہتر۔ اس کا لہجہ شک کے زہر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر حواس باختہ ہوئی جا رہی تھی، سوال کا کیا جواب دیتی۔ آنسو بے اختیار چہرہ بھگونے لگے تھے۔ خاموشی سے فون میوٹ کر کے ایک طرف رکھا اور سن ہوتی ٹانگوں کو بمشکل جنبش دیتی وہ عزت کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔
آج شاید عزت کو بہت تھکن تھی جس کے باعث اب تک اس کی نیند ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس اچانک آفتاب سے گھبرائی ہوئی تھی، بری طرح دروازہ پیٹتے ہوئے رو دی۔ اب کیا ہوگا کی گردان سے ذہن چکرا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ عزت اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو اٹھا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ وہ بے قراری سے رو دی اور اس فون کی طرف اشارہ کیا۔ نرمین، نرمین، آر یو آل رائٹ؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں۔ خوف اور تشویش کی ہلکی سی پرچھائی عزت کی آنکھوں میں اتری تھی۔ نرمین نے ہولڈ کرائے ہوئے فون کی طرف دوبارہ اشارہ کیا تو وہ پریشانی سے اس طرف بڑھا، البتہ ذہن نرمین کی طرف مرتکز تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، جیسے سخت پریشان ہے۔ ہیلو، ہیلو۔ فون ہاتھ میں لیتے وہ پریشانی سے بولا، اور ادھر دھڑکتے دل اور ٹھٹکتی سانسوں سمیت منتظر صبیحہ پر جیسے کسی نے برفیلا پانی انڈیل دیا تھا۔ سارے جذبات منجمد اور احساسات برف ہو گئے تھے۔ ہیلو، ہیلو۔ عزت کی جھنجھلائی ہوئی آواز ہتھوڑے کی مانند سماعت پر برس رہی تھی۔ اتنی رات کو عزت کے ساتھ کون تھا جس نے اس کی بات کا جواب دینے کی بھی کوشش نہیں کی؟ اس پر مستعد عزت کی جھنجھلاہٹ، اس نے فون ریسیو کرنے میں بھی کتنا وقت لگایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! سن ہوتے دماغ نے جب بالکل ہی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ ہیلو، ارے فون بند کر دیا۔ عزت کو یکدم جھٹکا لگا تھا۔ نرمین کی سسکیاں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ جانے کس کا فون تھا جس نے اس کی آواز سن کر فون بند کر دیا تھا؟ اس کے خیالات کی پرواز دور تک تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کون تھا نرمین جس نے میری آواز سن کر فون بند کر دیا؟ کچی نیند اور غیر متوقع صورتحال نے اس کے لہجے کی نرماہٹ کو جذب کر لیا تھا۔ نرمین نے بے تحاشا سراسیمگی میں گھرتے اس کی طرف دیکھا تو گویا صبیحہ نے وہی سمجھا ہوگا جس کا اسے ڈر تھا۔ اب جانے عزت کا رویہ، اس کے تیور اور اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ ایک دم اسے اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں خوف آنے لگا، اپنا آپ اکیلا لگا۔ وہ کیا بات ہے، آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ کسی نے ڈرایا ہے آپ کو؟ عزت نے اب بغور اسے دیکھا تو جیسے اعصاب جھنجھنا گئے۔ اس کی غیر ہوتی حالت، جیسے اس کے ہاتھوں عمدن کوئی قتل ہو گیا ہو اور اس کی سزا میں پھانسی دی جانے والی ہو۔ بی ایزی، اسے کندھوں سے تھام کر وہ قدرے دوستانہ لہجے میں بولا تو وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ عزت اس مرحلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج کل نرمین ذہنی طور پر بالکل اپ سیٹ تھی۔ آئی ایم سوری عزت، سوری، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، انسان سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں اور کمرے میں جائیں، میں لاؤنج میں سو جاؤں گا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری۔ بمشکل لفظ اس کی زبان سے ادا ہو سکے تھے، اور یہ سب کہتے وہ بہت تیز قدموں سے اندر جا کر بند ہو گئی تھی۔ قدموں کی لرزش اس کی اندرونی کیفیت کی غماز تھی۔ عزت کے لبوں سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ احساساتی کیفیت نے بڑے عجیب انداز میں اسے جکڑ رکھا تھا۔ ادھر کمرے میں مٹھیوں میں بالوں کو جگڑے نرمین بے ساختہ کارپیٹ پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ چشم زدن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ او ابھی، یہ آپ نے کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ صبیحہ کا خیال ایک بار پھر اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ اس کی حالت اتنی ناگفتہ تھی کہ وہ عزت کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ فون پر صبیحہ عزت ہمدانی تھی۔ کبھی کبھی انتہائی بے یقینی اور تحیر اعصاب کو جامد کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کئی ثانیے اس کیفیت میں مقید رہی۔ عزت اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کی پروقار عادات اور پرتمکنت شخصیت سے یہ امید رکھنا بھی عبث تھا کہ وہ کردار کے معاملے میں اپنے نفس کی لگامیں تھامنے سے مجبور ہو گیا تھا۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتی؟ دل اور دماغ دونوں یہ بات ماننے سے انکاری تھے۔ شک کی کوئی منزل ایسی نہ تھی کہ جہاں گمان کو رسائی مل پاتی۔ عزت اور دھوکہ ناممکن۔ اس کے ارد گرد جیسے باز گشت ہونے لگی۔ زندگی میں کبھی اتنے شدید ذہنی جھٹکے سے سابقہ نہیں پڑا تھا، پھر معاملہ بھی دل کا تھا، اسی لیے فوری طور پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ صدمہ شدید تھا مگر آنسو نہیں بہہ رہے تھے، نہ ہی وہ خود کسی سے کچھ کہنے کے قابل محسوس کر رہی تھی۔ رات خواب میں عزت کو دیکھا تھا، نیند ٹوٹی تو پھر صبح تک آنکھ نہ لگ سکی۔ اس کا دل چاہا عزت کو فون کرے، صبح ہوتے ہی سب سے پہلے یہی کام کیا۔ عزت کے سیل پر مسلسل بیل جا رہی تھی۔ یاور صاحب کے اپارٹمنٹ کا نمبر اس کے پاس تھا، لہٰذا تھک کر وہاں ٹرائی کیا، مگر چونکہ آج ہی یاور صاحب گھر شفٹ ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے آرام کے خیال سے زہرا بیگم نے فون کا پلگ نکال دیا تھا۔ لینڈ لائن پر لگاتار کئی گھنٹیاں بجتی رہیں تو اس نے عزت کے سیل پر دوبارہ ٹرائی کیا۔ امید تو نہیں تھی، مگر اپنی تسلی کے لیے اس نے فون کر لیا تھا۔ مگر ایک بار پھر بیل بجتی رہی تو اس نے کراچی آفس کال کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ عزت اب دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکا ہے، لہٰذا دوسرا لینڈ لائن نمبر ملایا
جو عزت کے آفس سے ملا تھا۔ دوبارہ بجتی فون کی بیل بالآخر نرمین کی نیند توڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نمبر ملنے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے فون ریسیو ہونے کا انتظار کیا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ اس کی کال ایک لڑکی نے ریسیو کی تھی۔ دونوں ہی کی آوازوں میں نیند کا خمار تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، جبکہ عزت کی جھنجھلاہٹ جیسے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ اس سے ایسا رویہ بعید القیاس ہی تھا، مگر ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ دل نے تعویل دے کر سمجھانا چاہا، لیکن وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کی آواز تو میں نے خود سنی ہے۔ اس کے اندر جیسے خیالات کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ دل اور دماغ اپنی اپنی طرف سے عزت کی وکالت کر رہے تھے، مگر اس کے اندر جیسے چھٹی حس جاگ اٹھی تھی۔ ممکن ہے یہ سب رائی کا پہاڑ ہو، مگر پہاڑ بننے کے لیے رائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کیا واقعی عزت نے اپنے اپارٹمنٹ میں کسی اور کو بھی رکھا ہوا ہے؟ اس تیخ صرف خیال کے ساتھ ہی جیسے اس کی رگیں کٹنے لگی تھیں۔ او نو! شدید ذہنی اضطراب اور اندرونی خلفشار نے اسے بالکل ہی ادموا کر دیا تھا۔ اس وقت ذہن بالکل چٹل میدان کی طرح ہو گیا تھا۔ کتنی ہی دیر ہو چکی تھی فون بند کیے ہوئے، مگر وہ وہیں بیٹھی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ آفس اور کالج جانے والوں کے باعث گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے منتشر احساسات اور چہرے سے ہویدا دلی کیفیت کو چھپانے کی خاطر اندر چلی گئی۔ پھر کتنی دیر گزر گئی، گھڑی کی سوئیاں بہت آگے کا سفر کر گئیں تو مدت اس کی تلاش میں چلی آئی۔ ارے سبیحہ، تم اب تک بیٹھی ہوئی ہو؟ اٹھو بھئی، وقت دیکھو، تمہیں یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ مدت کالج یونیفارم میں تیار کھڑی تھی۔ سبیحہ خالی الذہن بیٹھی تھی، غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ مدت سے اس کے چہرے کا اڑا اڑا رنگ نہ چھپ سکا تھا۔ سبیحہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تشویش سے پوچھتی آگے بڑھ آئی اور گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوہ! وہ جیسے بری طرح چونکی۔ سبیحہ: ہاں، کیا بات ہے؟ تم اب تک کالج نہیں گئیں؟ بمشکل ذہن کو حاضر کرتے اس نے خود کو نارمل کیا اور پوچھا تو مدت اسے کھوجتی گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری فکر چھوڑو، اپنی کہو، آج کیا چھٹی کا ارادہ ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ ہاں، بس ایسے ہی کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ لگتا ہے ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ اپنا ہاتھ نرمی سے مدت کی گرفت سے نکالتے اس نے اپنے چہرے کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر مدت کی تسلی نہ ہوئی، اور نیچے جاتے ہی اس نے دادی جان اور رخسانہ بیگم کو ساری صورتحال بتا دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 منٹ بعد وہ دونوں اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ طبیعت خراب تھی تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں ٹھیک ہوں امی، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ رخسانہ بیگم کے تردد سے ماتھا چھونے پر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں جھانکتا تفکر ان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے سبیحہ بیٹا، پریشان ہو؟ سفینہ بیگم کے شفیق لہجے پر اس کی پلکیں بھیگنے کو بےتاب ہونے لگیں۔ نہیں دادی جان، کوئی پریشانی نہیں، میں بس یوں ہی سستی محسوس کر رہی تھی۔ مدت نے آپ لوگوں کو بلا وجہ پریشان کیا ہے۔ دونوں کو سمجھانے میں اسے بہت طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ لو، پریشانی کی کیا بات؟ چہرہ زرد ہو رہا ہے تمہارا۔ چلو اٹھو، میں نعیم سے کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے ہاں لے جائے۔ رخسانہ بیگم قطعی مطمئن نہ ہو رہی تھیں۔ ماں کے دل میں بھی جیسے ٹرانسمیٹر فٹ ہوتا ہے، اولاد کی تکلیف کو بہت جلد بھانپ لیتی ہے۔ اس کے چہرے سے دونوں کو ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹھیک نہیں۔ پلیز امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلیو می، پلیز آپ تردد مت کریں۔ ایک پین کلر کھا لوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انفیکٹ رات کو ایک انٹرسٹنگ ناول پڑھتے پڑھتے کافی دیر ہو گئی، اسی لیے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ایک کے بعد دوسرا بہانہ بنا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم قدرے مطمئن ہونے لگیں۔ اس کی عادات سے واقف تھیں کہ نیند کے معاملے میں وہ بہت کچی تھی۔ اگر کبھی نیند پوری نہ ہوئی تو اسی طرح تمام دن سر میں درد رہتا اس کے۔ البتہ حیران تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دوا لے کر آرام کرو، آج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں۔ دادی جان نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کیا تو رخسانہ بیگم اسے ہدایات دیتی باہر نکل گئیں، اور اس تمام عرصے میں وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان کو اطمینان دلاتی رہی۔ دادی جان بھی اسے زبردستی لٹا کر سرہانے بیٹھ گئیں تو وہ ان کی شفیق گود میں منہ چھپا گئی۔ البتہ دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے لیے وہ خود ہی کچھ کرے گی، اور جب تک سچائی کا پتہ نہیں چلتا کسی سے اس بات کا تذکرہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح ہونے تک نرمین سو نہیں سکی تھی۔ نرمین کا ہر احساس جیسے ایک حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہا تھا۔ بہرحال عزت اس کا شرعی ناکہ ہے، مگر سبیحہ کے ہوتے ہوئے عزت ہمدانی کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہوگا، کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ دوسری عورت کے لانا خوشی سے قبول کر سکتی ہے؟
نہیں، اپنے خیالات پر وہ خود ہی بے قراری سے چونک اٹھی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور اس کے ساتھ زندگی کے ہنگامے بھی شروع ہو گئے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر فون سٹینڈ تک چلی آئی۔ آبی کے اپارٹمنٹ کا فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ غالباً پلگ اب تک نہیں لگایا گیا تھا۔ کئی بار کی کوشش جب بار آور نہ ہو سکی تو وہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔ اب تک عزت نے ہی ہر مرتبہ اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ آج وہ خود چلی آئی کہ اب تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ناشتہ تیار کر کے وہ ایک بار پھر تذبذب میں گھر گئی۔ آیا عزت کو جگایا یا نہیں، کیونکہ خیال تھا کہ وہ سو رہا ہوگا جب یہ اب تک باہر نہیں آیا۔ مان کھٹکے کی آواز اس کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ شاور لے کر بالکل تیار تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھا کچن کی طرف بڑھا اور جب وہاں گرم گرم چائے کے ساتھ ناشتے کے لوازمات رکھے دیکھے تو فطری طور پر چونک گیا۔ تاہم اپنا استعجاب ظاہر کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ جلدی سے ناشتہ کر لیں، آپ کو انکل کی طرف چھوڑ کر میں اسحاق صاحب کے پاس جاؤں گا۔ چائے کا مگ اٹھا کر باہر آتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے اور ہدایت دیتا چلتا بنا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے پکار کر کچھ کہہ پاتی۔ سب کچھ یوں ہی فریج میں رکھ کر چائے کے 2-3 گھونٹ زہر مار کر کے وہ بھی الرٹ ہو گئی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ چلا آیا۔ چلیں، رک کر پوچھا اور اس کی گردن اس بات میں ہلتی دیکھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ تیز رفتاری سے بڑھتے اس کے پیچھے تقریباً دوڑتے ہوئے نیچے کھڑی کار کے پاس پہنچی تو وہ ہانپ رہی تھی۔ عزت کار کا دروازہ ان لاک کر رہا تھا کہ ایک دم اس کی پشت پر کسی نے دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا۔ ہیلو عزت۔ امریکی لہجہ امریکی شخص کا ہی تھا۔ عزت قدرے عجلت میں اس کی طرف پلٹا اور سامنے کھڑے ڈیسمنڈ کو دیکھ کر نہ صرف حیران ہوا بلکہ بے تحاشا مسرت اس کی آنکھوں سے جھلکی تھی۔ او ڈیسمنڈ، اٹس یو۔ وہ جس گرم جوشی سے ڈیسمنڈ سے باغلگیر ہوا، اس نے متعجب کھڑی نرمین کو سمجھا دیا کہ وہ یقیناً عزت کا کوئی بہت قریبی دوست ہے۔ وہ بس یک ٹک عزت کے دوستانہ مسکراہٹ سے سجے چہرے کو دیکھے گئی۔ یس، اٹس می، بٹ یو ٹیل می ہاؤ آر یو؟ ڈیسمنڈ بڑی خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ عزت نے مختصر اپنے یہاں ہونے کی وجوہات اس کے گوش گزار کی تو یکدم اس کی معنی خیز نظریں نرمین پر جا رکیں، جو اس کے چہرے پر لکھی شوخی سے کچھ سرپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہو از شی؟ یور گرل فرینڈ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عزت نے قدرے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھولے وہ کچھ جھیپی جھیپی سی کھڑی تھی۔ ڈیسمنڈ سے مل کر ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے بھول ہی گیا تھا۔ اس کے سوال پر سنجیدگی اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگی۔ نو، شی از مائی وائف۔ اس کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ باقاعدہ ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عزت اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، مگر ڈیسمنڈ کو صحیح جواب نہ دینے کا مطلب تھا کہ وہ اس کے اور نرمین کے لیے کچھ غلط سوچتا اور یہ اسے گوارا نہ تھا۔ I know my friend that you are a true Muslim۔ ڈیسمنڈ کا ایک بے باک ٹہکا لمحے بھر کے لیے ان دونوں کو خفیف کر گیا تو ڈیسمنڈ ہموار چال چلتا ان کی طرف آیا۔ نرمین کچھ گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم بھابی۔ امریکی لہجے میں اردو بولنے کی کوشش اس قدر بے ساختہ تھی کہ وہ اپنی سراسیمگی بھول کر مسکرا دی۔ عزت کے لبوں پر بھی متبسم سا تبسم آ رکھا تھا۔ عزت، you are so lucky because your wife is very pretty۔ ڈیسمنڈ نے بے ساختہ تعریف کی تو وہ پزل ہونے لگی۔ رخساروں پر انگارے سے دیکھنے لگے تھے۔ اس طرح کسی غیر مرد نے پہلی بار اسے سراہا تھا اور جس شخص کے سامنے ستائشی فکرے کہے اس سے گہرا رشتہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے لیے غیر تھی، اسی لیے حجاب نے اسے جکڑ لیا تھا۔ عزت کی نظر بلا ارادہ ہی اس پر اٹھی تھی جو کچھ سرپٹا کر اندر بیٹھ رہی تھی۔ ڈیسمنڈ پہلے تو کچھ حیرت زدہ سا نظر آیا اس کے رد عمل پر، پھر کچھ سمجھ کر مسکرا دیا۔ کوائٹ ایسٹرن۔ عزت ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈیسمنڈ کے تو ٹلنے کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ بالآخر اسے معذرت کرنی پڑی، جس پر وہ خوش دلی سے مسکرا دیا اور عزت کو اصرار سے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ انکار نہ کر سکا اور کوشش کرنے کی حامی بھر لی۔ نرمین اس تمام عرصے میں چپ ہی رہی تھی۔ ڈیسمنڈ نے اسے بھی پرخلوص دعوت دی تو اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کر دیا۔ اوکے بائے اینڈ ہیپی ہنی مون بھابی۔ ڈیسمنڈ نے جاتے جاتے اسے پھر پانی پانی کر دیا تھا۔ کئی لمحے تو وہ نظر ہی نہ اٹھا سکی۔ عزت کے تاثرات کیا تھے وہ جان نہ سکی، البتہ خود کو بہت خفت میں گھرا محسوس کیا تھا اس نے۔ ٹشو سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا تو عزت کے سنجیدہ چہرے پر نرم نرم تاثرات پھیل گئے۔ لڑکیاں پر اعتماد ہوں یا شرمیلی، فطری حجاب انہیں کیسے لمحے بھر میں بھربھری مٹی کی طرح بٹھا دیتا ہے۔ صبیحہ کا سراپا یک دم نگاہوں میں گھوم گیا تو وہ بے ساختہ سوچنے لگا۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ عزت کا ذہن جانے کن خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔
کہ کتنی ہی دیر اسے احساس نہ ہو سکا کہ نرمین کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ بے چینی سے پہلو بدلتی وہ شاید گھر آنے سے پہلے اسے مخاطب کرنا چاہ رہی تھی کہ موڑ کاٹتے اس کی نظر نرمین پر پڑ گئی۔ اس کا اضطراب اس کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ڈیزمنڈ میرا یونیورسٹی فیلو رہ چکا ہے۔ ہم دونوں نے نیو اورلینز یونیورسٹی کے ساتھ ہی بزنس پڑھا تھا۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کہہ سکی تو عزت نے ہی خاموشی توڑنے کی خاطر ڈیزمنڈ کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور اس دوران یاور صاحب کا اپارٹمنٹ بھی آ گیا۔ اچھا، جواباً اچھا کہہ کر وہ پھر اضطراری انداز میں بار بار اس کی طرف دیکھنے لگی تو عزت نے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں کار روک دی۔ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اسٹیئرنگ پر بازو رکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی میں۔ وہ اس کی قیافہ شناسی پر ایک لمحے کو تو چونکی، پھر سنبھل گئی۔ کل رات سے اب تک جو بات اسے پریشان کر رہی تھی اس نے بالآخر کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کل رات پاکستان سے فون آیا تھا۔ انگلیاں چٹکاتے وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ عزت یکبارگی بری طرح ٹھٹکا۔ کس کا تھا؟ لہجے میں سختی درائی تھی جس پر نرمین کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ سبیحہ کا۔ وہ آپ سے۔ خوف اور سراسیمگی سے وہ بے اختیار کانپنے لگی تھی۔ عزت کے ارد گرد جیسے کسی بھیانک بم کا دھماکہ ہوا تھا۔ سبیحہ، اوہ مائی گاڈ! بے یقینی اور شدید تردد سے اس کی آواز تیز اور لہجہ انتہائی غیر متوازن ہو گیا۔ وہ جواب کیا دیتی؟ دروازے کا لاک پکڑ کر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا اسے۔ عزت کے رد عمل کا خوف اس کی گلابی رنگت کو زرد کر گیا تو وہ تقریباً حواس کھوتے کھوتے ڈیش بورڈ پر سر ٹکا گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اب کیا ہوگا؟ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عزت کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی نہ سکت۔ خود عزت چہرے پر انتہائی تشویش اور تردد لیے لب بھینچے سبیحہ کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس کی آواز سن کر فون پٹخ دیا تھا۔ اوہ، تو گویا اس کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا مگر ساتھ ہی یقین بھی تھا کہ وہ اسے سمجھا لے گا۔ ان کے درمیان جو رشتہ قائم ہے وہ اعتماد اور بھروسے کا متقاضی ہے۔ جو بھی سبیحہ جیسی ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ اور ذہین لڑکی سے یہی امید تھی کہ وہ کھلے دل سے اس کی بات سن اور سمجھ لے گی۔ پہلے دن سے اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ اسے اعتماد میں ضرور لے گا، البتہ یہ سب اس قدر جلدی میں کرنا پڑے گا اس کا اسے قطعی اندازہ نہیں تھا، خاص طور پر یہ سبیحہ کی رات والے رویے کے بعد۔ وہ کچھ پریشان ہو چلا تھا۔ عورت خواہ تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، ذہین ہو یا کم عقل، شوہر کے معاملے میں سب کے رویے اور رد عمل یکساں ہوتے ہیں۔ اس نے کہیں سنا تھا، آج اندازہ بھی ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ ہوں گی تو کبھی اٹینڈ نہ کرتی۔ کتنی دیر بعد وہ بمشکل کچھ کہنے کے قابل ہو سکی۔ عزت نے اس کی بات سن کر یوں ہی سر جھٹکا جیسے اس کی بات سمجھ لی ہو۔ نرمین کی منتشر سانسیں قدرے بحال ہوئی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو شاید آپ سے خفا ہو گئی ہیں، سراسیمگی، پریشانی اور تعصب سے وہ پوچھ رہی تھی۔ عزت نے یوں ہی اس پر نظر ڈالی۔ احساس جرم اس کی آنکھوں سے مترشح تھا۔ آپ نے کچھ بتایا تھا سبیحہ کو؟ لہجے میں قدرے سختی تھی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے وہ پوچھ رہا تھا۔ نرمین کی نظریں جھک گئیں۔ بھلا یہ تکلیف دہ حقیقت وہ کسی کو بتا سکتی تھی؟ نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، البتہ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں، مگر میں کوئی جواب دے نہیں سکی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں؟ کس حوالے سے، کس رشتے سے میرے ساتھ رہتی ہیں؟ سبیحہ کو بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم آپ۔ یکدم وہ مشتعل اور طنزیہ ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر انتہائی ترشی سے بولا تو وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ انتہائی سبکی اور شدید اہانت کے احساس سے اس کی پیشانی جلنے لگی تھی۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ آنکھوں کی نرمی جذب کرنے لگی۔ نظریں ارد گرد کھڑی دوسری گاڑیوں کو بظاہر تک رہی تھیں جبکہ اندر ہی اندر اس کی روح میں پڑتے شگاف اسے دکھائی دے رہے تھے۔ شدید غصے کے باعث وہ جانے کیا بول گیا تھا، احساس ہوتے ہی جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جب سب کچھ امید کے خلاف ہونے لگے تو اسے برداشت کرتے کرتے انسان کے اعصاب شل ہو جائیں تو طنز اور استہزاء اور طعنے اس کی گفتگو کا جوہر بننے لگتے ہیں۔ عزت بھی پچھلے کئی دنوں سے جس جذباتی کھینچا تانی کا شکار تھا اس کا نتیجہ اسی شکل میں نکلنا تھا۔ اپنے ہی کہے الفاظ یکدم وہ شرمندہ ہونے لگا۔ نرمین کے رخسار باوجود ضبط کی نمی سے بھیگنے لگے تھے۔ وہ اسے شدید تعصب نے آن گھیرا۔ بمشکل اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نرمین، آئی ایم ریئلی سوری، ریئلی ویری سوری، آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ یو، بلیو می۔ اس وقت ٹینشن میں وہ کچھ بول گیا جو سوچا بھی نہیں تھا۔ پلیز نو ہرٹ فیلنگ۔ اس کے آنسو سیدھے دل پر گر رہے تھے۔ ندامت کا ایک کوہ گراں عزت پر رکھ دیا گیا تھا جیسے
احسان کر کے جتانے کی عادت احسان کر کے جتانے کی عادت سے اسے سخت نفرت تھی، مگر آج وہ خود اسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ انسان کے ضرر کی صحیح پیمائش غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کو تو حق ہے بولنے کا، قصور تو میری قسمت کا ہے کہ ایک بوجھ، ایک ناگوار ذمہ داری بنا کر مجھے جبراً آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ میری وجہ سے جو ذہنی اذیت آپ کو مل رہی ہے اس کا بخوبی اندازہ ہے مجھے۔ ہتھیلی کے پچ سے آنسو صاف کرتے وہ بہت رنجیدگی سے کہہ رہی تھی، مگر میں کیا کروں، میں خود بہت ہیلپ لیس ہوں۔ وہ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زاروں کی طرح رو دی تھی۔ عزت لب بھیجے شکن آلود پیشانی سمیت اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہر بار اسے نرمین سے ہمدردی ہوتی تھی، مگر آج ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ نرمین کے الفاظ بھاری پتھروں کی طرح لگے تھے اسے۔ گہری سانس بھر کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر خود کو ریلیکس کیا۔ دونوں حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہیں، مگر وہ ایک مرد ہے، توانا، باہمت اور مضبوط۔ زندگی کے تھپیڑے سہنے کی عادت ہے اسے، جبکہ نرمین ایک کومل قدرے، بزدل، کم ہمت اور جلد ہمت ہارنے والی لڑکی ہے۔ اس کی قوت برداشت کے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے لرزیدہ گھنے بالوں والے جھکے سر کو دیکھتے اس نے سوچا تو چہرے پر نرمی اور ملاحت کی لہریں اتر آئیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹ ریلیکس، بہت دوستانہ حوصلہ بڑھانے والے لہجے میں کہتے عزت نے ہلکے سے اس کے سر کو تھپکا تو ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مستقل رونے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے رجکے اور گریا کی گواہی دے رہے تھے۔ عزت نے اسے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی جانب دیکھتا پایا تو مسکرا کر ایک بار پھر اس کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور اسے لگا جیسے وہ کسی گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ آنسوؤں کے بہاؤ میں یکدم ٹھہراؤ آنے لگا تھا۔ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں نرمین، جب تک ایک بے نام سا صحیح یہ رشتہ ہمارے درمیان ہے، مجھ سے کھل کر بات کر لیا کریں۔ اگر کل رات ہی آپ اتنی ہراساں ہونے کی بجائے مجھے بتا دیتی تو میں وہیں صبیحہ سے آپ کی بات کروا دیتا۔ وہ جانتی ہے کہ میں آپ کی فیملی کے ساتھ ہوں، یہاں آیا ہوں، مگر بجائے اس کے کہ آپ اسے اپنا تعارف کرواتی، آپ نے فون ہولڈ کر دیا، جس سے صبیحہ نے نہ جانے کیا سوچا کہ اینی وے۔ نرمین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے والے اشتعال کی نسبت اب وہ بہت نرمی سے گویا تھا۔ اس کی گھبراہٹ میں یکدم کمی آنے لگی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے بات یوں ہی ادھوری چھوڑ دی اور ایک سنجیدہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ رکی۔ اگین آئی ایم سوری فار مائی ورسٹ بیہیویئر۔ اب پلیز یہ آنسو صاف کر لیں۔ اس کی بار بار کی معذرت پر وہ اور شرمندہ ہو رہی تھی، لہٰذا اس کے ہاتھ سے ٹشو لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے لگی۔ ابھی اور تمام گھر والوں کے سامنے جانے سے پہلے اس نے خود کو بہت جلد ٹھیک کر لیا تھا۔ کچھ عزت کی بریفنگ کا بھی نتیجہ تھا۔ وہ قدرے پرسکون ہو کر اپارٹمنٹ کی لفٹ میں داخل ہو گئی تو عزت نے مطمئن ہو کر اسحاق صاحب کے آفس کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ زندگی میں شاید ہی کچھ ایسا وقت آیا ہو جب یاور صاحب نے کسی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات زہرا بیگم کو بھی وہ بس اس حد تک ہی جانتے تھے کہ وہ ان کی کزن، ان کی بیوی اور بچوں کی ماں ہیں۔ ان کے ماضی سے واقف ہونے کے بعد تو فاصلے اور بھی بڑھ گئے تھے۔ ہاں، مگر آج وہ سب کو بغور دیکھ رہے تھے، جانچ رہے تھے۔ بالخصوص نرمین کی طرف ان کی گہری نظریں اٹھیں تو کئی منٹ تک مرتکز ہی رہتیں۔ اس کے چہرے پر بظاہر جتنا سکون تھا، آنکھوں میں اسی قدر اضطراب اور تلاطم محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا خیال رکھتے ہوئے، کبھی پھل کاٹ کر دیتے ہوئے، ہنستے مسکراتے ادھر ادھر کی خوش آئند باتیں کرتے ہوئے بھی اس کی پلکوں پر ٹہری نمی چمکتی نظر آ رہی تھی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے زہرا بیگم بھی بہت دل گرفتہ ہو جاتی تھیں۔ شرمین اور سمیر بھی اس سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ مبادا یاور صاحب کے سامنے وہ سب کی تنابیں چھوڑ بیٹھے۔ ان چاروں کے چہرے پر شدید ضبط و برداشت کی تحریر لکھی نظر آ رہی تھی، جسے چھپانے کی خاطر وہ حتی المقدور خود کو خوش ظاہر کرتے تھے۔ عزت کا رویہ بھی کسی حد تک ایسا ہی تھا، بجھا بجھا اور غیر معمولی سنجیدگی لیے ہوئے، البتہ وہ ان کے لیے بہت متفکر رہتا تھا، کہیں ایسا کچھ غلط تو نہیں ہو گیا جس نے سب کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ اس وقت بھی فزیو تھراپی سے فارغ ہو کر وہ زہرا بیگم کے وسط اسرار پر سوپ پیتے ہوئے سامنے بیٹھی نرمین کو دیکھ رہے تھے، جس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بظاہر بڑی بڑی کھڑکیوں پر لہراتے پردے اس کے زاویہ نگاہ میں تھے، مگر انہیں اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ اور سوچ رہی ہے، ایسی سوچ جس نے اس کے چہرے پر تشویش اور تعصب پھیلا دیا۔ وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ دادی بننے کی خوشی میں سمر بیگم آج کل بہت مسرور نظر آ رہی تھیں۔ گو کہ نمیرہ آپی نے اس کا ایک اچھی گائناکالوجسٹ سے چیک اپ کروایا تھا، مگر سمر بیگم اسے ایک انتہائی کوالیفائڈ اور لندن ریٹرنڈ گائناکالوجسٹ کے پاس لے گئیں۔
آج کل اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کا لنچ بنوایا جاتا۔ اس کام کے لیے ایک کک بھی رکھ لی گئی تھی جو ماہر غذائیت بھی تھی، ساتھ ہی آرام اور دواؤں کا بھی خیال رکھا جاتا۔ شام میں واکنگ وغیرہ کے لیے اب انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے خوش رکھنے کی گویا فرحات کو آزادی مل گئی تھی، البتہ رات میں وقت پر گھر واپسی اور مکمل نیند لینے کے لیے اسے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنا پڑتا، جس پر زحا تو اپنی صابر اور شاکر طبیعت کے باعث آرام سے عمل پیرا تھی، مگر فرحات کبھی کبھی جھنجھلا جاتا۔ اوفو، آخر کیا مصیبت ہے؟ ماما کا حکم نہ ہوا، جلاد کا فیصلہ ہو گیا۔ اگر 10 بجے تک گھر نہ بھی پہنچے تو کیا ہو جائے گا؟ میرا موڈ ہے ڈنر باہر کرنے کا اور تمہیں جلدی ہے۔ اس رات لانگ ڈرائیو کے نتیجے میں 9:30 بج گئے تو وہ واپسی کے لیے شور مچانے لگی، جس پر فرحات جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ جلدی کی بات نہیں، ان فیکٹ میں آنٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیے نا، اتنی مشکل سے تو وہ مانی ہیں، اب ان کے حکم کے خلاف میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ ان کی خفگی مول لوں۔ اس کے ہاتھ پر ایک نرم و نازک ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ بڑی رسانیت سے بولی تھی، اور جو میں خفا ہو گیا تو کیا کرو گی؟ کچھ میری رضا کا بھی خیال ہے تمہیں یا نہیں؟ سارے وقت ماما کے خوف کی تلوار لٹکی رہتی ہے تمہارے سر پر۔ فرحات کے تیور آج کچھ تیکھے ہو رہے تھے۔ کئی دن سے وہ چپ چاپ روبوٹ کی طرح سمر بیگم کے احکامات اور زحق کے التجاؤں کے باعث ضبط کر رہا تھا، مگر لگتا تھا آج اس کے تحمل کا خول چٹکنے لگا ہے۔ بات خوف کی نہیں، ان کے روب کی ہے۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ ماما ہمارے بھلے ہی کے لیے تو سب کہتی ہیں؟ باہر کا کھانا مجھے نقصان بھی تو کر سکتا ہے۔ فضول بات ہے یہ، دنیا میں ہزاروں عورتیں سال کے 12 مہینے ریسٹورنٹ اور ہوٹلز میں ہی کھاتی ہیں، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کے بچے صحت مند نہیں ہوتے؟ وہ بہت زیادہ آف موڈ میں تھا۔ زحا کچھ خفیف سی ہو گئی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو صرف ماما… دیکھو زحا، تم میری بیوی ہو، میری بات ماننا تمہارا پہلا فرض ہے۔ رہ گئی ماما، تمہیں شروع سے ڈکٹیشن دینے کی عادت ہے۔ بٹ وی آر کوائٹ گرون اپ ناؤ، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اپنا برا بھلا خود بہتر جان سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں ایک دوسرے کی خوشی کو سمجھیں اور ایک دوسرے کا مان رکھیں۔ اس کی بات کا تیز لہجے میں کاٹتے ہوئے وہ غیر معمولی سنجیدگی سے بولا تھا، تو کیا ماما کی بات ماننا چھوڑ دوں؟ وہ فرحات کے اس رد عمل سے کچھ گھبرا گئی تھی، بے چارگی سے پوچھ بیٹھی، سب نہیں مگر کچھ باتیں ضرور۔ فرحات نے برجستہ کہا تو وہ چپ ساتھ گئی۔ علی ولا کے داخلی گیٹ سے اندر آتے وہ حد درجہ آزردہ لگ رہی تھی۔ صبح والے واقعے نے اب تک ذہن پر تسلط جما رکھا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ دوبارہ فون کر کے یا ہمدانی ہاؤس بی بی جان سے بات کر کے دیکھے، شاید کوئی ایسی بات پتہ چل سکے جس سے دل کو سکون آ جائے، مگر جب تک وہ اس جذباتی کشمکش میں باہر نہیں آ جاتی تب تک کوئی عملی قدم اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی۔ دوپہر تک اپنے کمرے میں بیٹھی وہ انہی سوچوں کی یلغار میں جکڑی رہی۔ دل کچھ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر دادا جان کے فون پر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ آج کئی دن بعد انہوں نے خود فون کیا تھا۔ وہ بے اختیار سی ہو گئی۔ گو کے دوران گفتگو اس نے حد درجہ خود کو کمپوز رکھا تھا، مگر جانے کیوں داجان کو یہ شک ہو گیا کہ وہ کچھ اپسیٹ ہے۔ وہ بضد ہو گئے کہ فوراً علی ولا آ جاؤ۔ نہیں داجان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر میں درد ہے، اس نے تعویل دی، جس کے جواب میں وہ بہت یقین سے بولے تھے، سر میں درد بلا وجہ نہیں ہوتا، یقیناً کوئی ٹینشن لے رکھی ہے تم نے۔ میں تمہیں جانتا ہوں، یہ چھوٹے موٹے درد تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ لاجواب سی ہو گئی تو یہی سوچ کے ان کے پاس ہی چلی آئی تاکہ ان کے یقین کو گمان میں بدل سکے، لہٰذا وہ یہاں موجود تھی۔ راستے بھر وہی خیالات ذہن کو اپسیٹ کرتے رہے، اسی لیے چہرے پر بھی ان کا عکس تھا کہ سامنے سے آتے خان بابا کو دیکھ کر اس نے لاشعوری طور پر خود کو سرزنش کی اور حسب عادت ہنس کر ان کو سلام کیا اور اندر چلی آئی۔ السلام علیکم تاجان، کوشش کرنے سے لہجے میں وہی بے ساختگی اور شگفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ بالکل ٹھیک، لگ تو نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ وہ قصداً تجاہل سے بولی تھی۔ مطلب یہ کہ خیر… وہ جانے کیا کہتے کہتے بات بدل گئے۔ یہ بتاؤ عزت میاں کب واپس آ رہے ہیں امریکہ سے؟ بڑا غیر متوقع سوال تھا، لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ عزت سے متعلق ضرور پوچھیں گے، لہٰذا خود کو نارمل ہی رکھا۔ غالباً اسی مہینے۔ قصداً ان کی طرف دیکھنے سے احتراز کرتے ہوئے وہ ریموٹ سے ٹی وی آن کر کے چینل بدلنے لگی۔ داجان نے اس کی عدم توجہی بالخصوص نوٹ کی تھی۔ غالباً کیوں؟ کیا تمہیں کنفرم معلوم نہیں؟ ان کا لہجہ یکدم کھوجنے والی گہرائی لیے ہوئے تھا۔ وہ چونک کر سنبھلی۔
نہیں، جب تک ان کے انکل، وہ کیا نام ہے، ہاں، یاور صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ عزت کو وہاں کی کوئی ڈیلنگز خود کرنی ہوں گی، اسی لیے دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے۔ شانے اچکا کر اس نے مسکرانے کا تاثر دیا تھا۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، پھر کس لیے اتنی ڈپریسڈ ہو؟ گہری سانس بھر کر انہوں نے اچانک ہی اس سے پوچھا تو وہ ششدر رہ گئی، مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں نے کب کہا کہ میں ڈپریسڈ ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں داجان۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ آف کورس داجان، مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی اس نے۔ تو پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم کوئی بہت بڑی پریشانی چھپا رہی ہو سب سے؟ ان کے لہجے میں یقین اور تشویش تھی۔ وہ بے ساختہ نظر جھکا گئی۔ اسی لیے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت انسان کو وہمی بنا دیتی ہے۔ آپ بھی وہمی ہو گئے ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے ان کے گھٹنے پر سر ٹکا کر وہ اپنا چہرہ ان کی نظروں سے اجھل کر گئی، جو اس لمحے سب کچھ بتانے پر تل گیا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی اس نے صورت سے دوپٹے میں جذب کر لی۔ ادھر عزت نے آفس کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس کے سیل پر ٹرائی کیا، جو حسب امید آف تھا۔ اس نے سفینہ لاج فون کیا تو مدت سے پتہ چلا وہ داجان کی طرف گئی ہے، تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ ویسے تو وہ داجان کے ہاں اکثر جاتی رہتی تھی، مگر بطور خاص آج کے روز اس کا جانا، عزت کو لگا کہ وہ قصداً اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، اسی لیے علی ولا چلی گئی ہے۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ علی ولا کا نمبر ڈائل کیا، مگر جانے کیا سوچ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بعض معاملات آمنے سامنے ہی طے کیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اسے لگا اتنے فاصلوں کی جانے والی فون کال شاید سمیحہ کے دل میں پڑ جانے والی گرد صاف نہ کر سکے۔ مدت نے اسے بتا دیا تھا کہ صبح سے سمیحہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی، مگر جب داجان نے بہت اصرار سے بلایا تو اسے جانا ہی پڑا۔ وہ اس امر سے واقف تھا کہ داجان سے اس کے بہت زیادہ دوستانہ قسم کے مراسم ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے آج کے واقعے کا تذکرہ ان سے کر دیا ہو۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، بھلا ابھی اسے معلوم ہی کیا ہے۔ شام ڈھلے تک وہ آفس میں بیٹھا کتنے ہی قیاس لگاتا رہا اور ان کی نفی کرتا رہا، اور جب تھک گیا تو گاڑی نکال لایا۔ طالب علمی کے زمانے سے اس شہر سے ایک والہانہ انسیت ہوتی تھی، مگر اب کی بار جیسی ہر شہ نے اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ شہر میں شام کے اترتے ہی روشنیوں کی چکا چوند اتر آئی تھی۔ خوبصورت چکنی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھا، مگر اسے ہر طرف ایک گہری ویرانی اور دبیز اداسی رچی محسوس ہو رہی تھی۔ خیالات کی یورش میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا، حتیٰ کہ دروازہ ان لاک کر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے یاد نہیں آیا کہ اسے نرمین کو پک کرنا تھا۔ در حقیقت اس وقت سمیحہ کے متعلق سوچتے ہوئے ایک بار پھر وہ متفکر ہو چلا تھا، اور اسی دھیان میں نرمین کا خیال نہیں رہا۔ اس وقت چونکا جب سامنے صوفے پر رکھے لیدر پرس پر نظر پڑی۔ اوہ نرمین، مان اسے خیال آ گیا۔ دوبارہ جانے کا کئی بار ارادہ کر کے جب دل راضی نہ ہوا تو اس نے نہ جانے کا فیصلہ کرتے فون سیٹ اٹھا کر صوفے پر رکھ لیا۔ فون سمیر نے ریسیو کیا تھا۔ عزت سے سلام دعا کر کے یاور صاحب کو ریسیور تھما دیا تو وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرتا رہا، بالآخر کہنا ہی پڑا، ان فیکٹ انکل آج میں بہت تھک گیا ہوں، نرمین کو آج اپنی طرف ہی رکھیے، کل شام واپسی پر انہیں پک کر لوں گا، مگر ہم تو ڈنر پر تمہارا انتظار کر رہے تھے برخوردار۔ یاور صاحب کچھ ٹھٹک سے گئے تھے، البتہ جب بولے تو لہجے کو نارمل ہی رکھا۔ اوہ آئی ایم سوری انکل، چلیے کل جوائن کر لوں گا آپ لوگوں کو، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تو یاور صاحب نے بردباری سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور بے ساختہ نرمین کی طرف مڑے۔ وہ ان کی طرف ہی متوجہ تھی۔ گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ عزت نے کیا کہا ہے۔ حافظے میں کل رات کا واقعہ تازہ تھا، اسی لیے غیر ارادی طور پر طمانینت اترتی محسوس کی تھی، جو یاور صاحب کی عمیق نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، عزت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ براہ راست نرمین سے مخاطب تھے، اس کی تو جیسے جان پر بنائی تھی۔ امی جی سمیر اور شرمین بھی بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تو کیا تم سے کسی بات پر کلیش ہے؟ آج کئی دن بعد وہ قدرے سخت لہجے میں تفتیشی انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ نرمین کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، نظریں جھکا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں تو ابھی؟ تو پھر عزت نے تم سے بات کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ حتیٰ کہ تم نے بھی کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بیٹا نرمین، مجھے لگتا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو۔
تجاتی لب و لہجے میں کہتے کہتے انہوں نے مانوس سے سوال پوچھ ڈالا تو وہ چکرا سی گئی۔ آف کورس ناٹ آبی، بلیو می ایسا کچھ نہیں۔ وہ اٹک سی گئی۔ ہاں ہاں بولو۔ ان کا انداز سراسر اعتماد بحال کرنے والا تھا۔ وہ تو میں نے ہی عزت سے کہا تھا کہ مجھے آپ کے پاس چھوڑ دیں، آپ سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ جھوٹ، اور وہ بھی آبی سے۔ اس کی حالت غیر تھی، بہت اٹک اٹک کر وہ کہہ سکی تھی۔ یاور صاحب لب بھیجے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگے، پھر نرم سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ رکی۔ شرمین نے اسے دیکھا تو مایوسی سے سر ہلا دیا، جو کہ اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اتنے بڑے بڑے مارکے اور اس کمزور اور بزدل لڑکی کے لیے، یا اللہ رحم کر اس پر بھی اور ہم پر بھی۔ آبی اور عزت سے اس کا یکساں خوفزدہ اور سہما ہوا رہنا شرمین سے زیادہ کون جانتا تھا، اور آج کل انہی دونوں کے سامنے نہ صرف اسے جھوٹ بولنے پڑتے تھے بلکہ اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے کڑی مشقت بھی کرنی پڑتی۔ چلو ٹھیک ہے، آج یہیں رک جاؤ، مگر بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے اور عزت کا گھر ہی۔ چلے چھوڑیے بھی، بیٹی آپ سے ملنے آئی ہے اور آپ نے نصیحتیں شروع کر دیں۔ چلو آؤ بیٹا نرمین، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ یاور صاحب کی باتیں نرمین کے چہرے کا رنگ اڑانے لگیں تو بیگم زہرا نے مداخلت کرنی ہی ضروری سمجھی۔ نرمین کو انہوں نے جس لگاوٹ سے بلایا وہ چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یاور صاحب ہلکے سے مسکرا کر چپ ہو رہے، تاہم اب بھی ان کی نظریں نرمین پر اور ذہن اسی سوچ پر اٹکا ہوا تھا۔ خیر عزت اور نرمین کے درمیان اتنے فاصلے کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ اگر یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے والدین اس امر سے ناواقف ہیں، یا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عزت نے اپنے والدین سے تذکرہ کر دیا اور انہیں اس کا یہ فعل پسند نہیں آیا ہو۔ کچھ بھی ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں جنہوں نے میری بیٹی کی خوشیوں کو ادھورے پن کا شکار بنا دیا ہے۔ دل میں مصمم فیصلہ کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے خیالات سے باہر نکلتے ہوئے ان چاروں کی گفتگو میں حصہ لینے لگے، البتہ زیادہ دیر بیٹھ نہ سکے، کمزوری کے باعث لیٹنا پڑا۔